اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم سامعین، ہماری بحث جو ہے تفسیر قرآن ترتیبی کے بارے میں ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو آخری مرحلہ تھا وہ مطالب تھے، یعنی مہم باتیں جسے کہتے ہیں وہ تھیں کہ جن میں سے ہم نے 5 کو ذکر کر دیا۔ آج ہم 6ٹھی کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں اور ابلیس اور اس کی نافرمانی کرنا، تو یہ ذکر ہوا ہے کہاں پہ؟ آیت نمبر 30 سے لے کر 38 تک۔ تو آپ دیکھیں، کل میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے نمائندگی ہونے کے بارے میں نے کل بحث کی تھی۔ کل میں نے واقعے کو بیان کیا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ میں اس روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ ملائکہ کا خدا سے سوال کرنا اور خدا کا اجمالی جواب دینا، یہ میں نے کل بیان کیا تھا۔ آج میں اس میں بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے امتحان کے سانچے میں ہیں۔ تو اب امتحان کن کن کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا۔ تو دیکھیں میرے محترم، یعنی خداوند متعال نے کیا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ استعداد دی، یہ طاقت اور قوت دی کہ وہ جو ملائکہ نے سوال کیا اس کا جواب دے سکیں۔ تو اللہ نے ان اسماء کا خداوند متعال نے حضرت آدم کو علم دیا، اور اس میں اختلاف ہے، میں اختلاف کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو وہ کلمات، وہ جو رمز، وہ جو رموز اور وہ جو اسرار حقائق عالم وجود کے اعتبار سے تھے، تو پھر خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمایا اگر سچ کہتے ہو تو ان اشیاء اور موجودات کے نام بتائیے جنہیں دیکھ رہے ہو، اور ان کے اسرار و کیفیات کو بیان کرو۔ لیکن فرشتے جو اتنا علم نہ رکھتے تھے اس امتحان میں پیچھے رہ گئے، لہذا جواب میں کہنے لگے خداوند عالم تو منزہ ہے، تو مبرہ ہے، تو نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، تو خود ہی علیم و حکیم ہے۔ تو یہ میرے محترم آیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے اس سلسلے میں سوال کیا ہے تو یہ ہماری نا آگاہی کی بنا پر تھا، اور آدم کی اس عجیب استعداد اور قدرت سے بے خبر تھے، جو ہمارے مقابلے میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے، بہت بڑی امتیاز ہے۔ بے شک وہ تیری خلافت و جانشینی کی اہلیت رکھتا ہے، جہاں ہستی کی سرزمین اس کے وجود کے بغیر ناقص تھی۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی کہ وہ ملائکہ کے سامنے موجودات کا نام لیں اور ان کے اسرار بیان کریں، تو خداوند عالم نے فرمایا اے آدم، فرشتوں کو ان موجودات کے نام اور کاموں کو سے آگاہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اسماء سے آگاہ کیا تو خداوند عالم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب سے واقف ہوں، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب سے باخبر ہوں۔ تو اس واقعے کو اور اس سوال کو اور جو حضرت آدم نے دیا تھا، خداوند متعال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں بیان کیا ہے۔ اور پھر جو ہے اس مقام پر ملائکہ نے اس انسان کی وسیع معلومات اور فراوان
فراوان حکمت و دانائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان پر واضح ہو گیا کہ صرف یہی زمین پر خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ملائکہ کا جواب دیا، تو یہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ جنت میں رہنا، یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ گزشتہ بحثوں جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے میں تھیں، ان کے ساتھ قرآن نے ایک اور فصل بیان کی ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ و خضوع کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اسی تکبر و نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا۔ اس آیت نمبر 34 میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال مربوط آیات انسانی شرافت اور اس کی عظمت و مقام کی زندہ اور واضح دلیل ہے کہ اس کی تکمیل خلقت کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ملتا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ واقعاً وہ شخص جو مقام خلافت الہی اور زمین پر خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے تمام تر تکامل و کمال پر فائز ہوا اور بلند مرتبہ فرزندوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوا، جن میں انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین شامل ہوں۔ ایسے انسان ہر قسم کے احترام کے لائق ہیں۔ یہ وہ حضرت آدم کے بارے میں تھا۔ اب میں یعنی آدم اور فرشتوں کے بارے میں، اب میں آپ لوگوں کو ابلیس کی مخالفت کے بارے میں یہ بیان کرتا ہوں، اور پھر جو ہے یہ باقی پوائنٹس کو بیان کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں گا، کیونکہ یہ ابلیس کی نافرمانی کا بتانا ضروری ہے۔ کہاں پہ اس نے کیسے اس نے مقایسہ کیا، کیسے اس نے کہا کہ میں حضرت آدم سے افضل ہوں، جس کی بنیاد پر اس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا سے انکار کیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ لفظ شیطان ہم جنس ہے، اس میں جنس ہے کہ جس میں پہلے شیطان اور دیگر تمام شیطان شامل ہیں، لیکن ابلیس مخصوص نام ہے، اور یہ اسی شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے حضرت آدم کو ورگلایا تھا۔ وہ صریح آیات قرآن کے مطابق ملائکہ کی نوع سے نہیں تھا، بلکہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے اور اسے ماجوس ہونا چاہیے، مسجود ہونا چاہیے، کہ خدا نے ابلیس کی سرکشی اور طغیانی کی وجہ اس کا مواخذہ کیا اور کہا کہ اس بات کا کیا سبب ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور میرے فرمان کو نظر انداز کر دیا۔ تو اس کو جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے 12 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس نے جواب میں ایک نادرست بہانے کا سہارا لیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آب و گل سے پیدا یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ گویا کہ اسے خیال تھا کہ آگ خاک سے بہتر و افضل ہے۔ یہ ابلیس کی ایک بڑی غلط فہمی تھی، شاید اسے غلط فہمی بھی نہ تھی بلکہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن شیطان کی داستان اسی جگہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ درگاہ خداوندی سے
نکال دیا گیا ہے اور اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی میں اور اضافہ ہو گیا، چنانچہ اس نے بجائے شرمندگی اور ندامت اور توبہ کے اور بجائے اس کے کیے کہ وہ خدا کی طرف پلٹے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس نے خدا سے صرف اس بات کی درخواست کی کہ خدایا مجھے رہتی دنیا تک کے لیے مہلت عطا فرما دے اور زندگی عطا کرے۔ اس کی یہ درخواست قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس مہلت کو جو ہے سورہ اعراف آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی درخواست قبول جو ہوئی یعنی قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ اگرچہ کہ قرآن میں اس بات کی صراحت نہیں کی گئی کہ ابلیس کی درخواست کس حد تک منظور ہوئی، ارشاد ہوا تجھ کو اس روز معین تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ اس مہلت کو سورہ حجرات آیت نمبر 38 میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کی پوری درخواست منظور نہیں، بلکہ جس مقدار میں خدا نے چاہا اتنی مہلت عطا کی گئی، لیکن اس نے جو یہ مہلت حاصل کی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اپنی غلطی کا تدارک کرے، بلکہ اس نے اس طولانی عمر کے حاصل کرنے کا مقصد اس طرح بیان کیا، اب جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر تاک لگا کر بیٹھوں گا، مورچہ بناؤں گا اور ان اولاد آدم کو راستے سے ہٹا دوں گا، تاکہ جس طرح میں گمراہ ہوں اسی طرح وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شیطان نے اپنی بات کی مزید تائید و تاکید کے لیے یوں کہا کہ میں نے صرف یہ کہ ان کے راستے پر اپنا مورچہ قائم کروں گا، بلکہ ان کے سامنے سے، پیچھے سے، داہنی جانب سے، بائیں جانب سے، گویا کہ چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا، جس کے نتیجے میں تو نے ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس کو جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ اس کے خروج کا حکم صادر ہوا، اور اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا گناہ یہ کیا کہ خدا کے سامنے بنی آدم کو بہکانے کا عہد کیا اور ایسی بات کہی کہ گویا وہ خدا کو دھمکی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہو سکتا ہے، لہذا خدا نے اس سے فرمایا اس مقام سے بدترین ننگ و عار کے ساتھ نکل جاؤ اور ذلت و خواری کے ساتھ نیچے اتر جاؤ، اور فرمایا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا میں جہنم کو تجھ سے اور اس سے بھر دوں گا۔ تو یہ واقعہ تھا، البتہ واقعہ بہت طولانی ہے، تو میں نے اس کو بیان کیا لفظاً بلفظاً تاکہ آپ یہ کتاب لے سکیں اور پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا جو تاریخ ہے جناب داؤد اور طالوت اور جالوت کے بارے میں سورہ بقرہ کی بحث کرتی ہے، آیت نمبر 246 سے لے کر 251 تک ہے۔ تیسری جو ہے جنگ بدر کا واقعہ، آیات الہی 217 یعنی 218 تک ہے۔ جو 9واں پوائنٹ ہے وہ ہے بعض پیغمبران اسلام کی برتری اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 253 ہے۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔